حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ صحیح سلامت بدن اور کانوں اور آنکھوں کے بارے میں اللہ بندوں سے سوال کرے گا کہ یہ جسم صحیح سلامت تھے، تمہارے کان صحیح سلامت تھے، تمہاری آنکھیں ٹھیک تھیں، ان کو تم نے کس کام میں استعمال کیا، جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو مزید آسان کرنے کے لیے صحیح مسلم کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ابو بکر و عمر، ان سے ملاقات ہو گئی، وہ دونوں ساتھ آ رہے ہیں، حضور سے ملاقات ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو دونوں نے عرض کی کہ الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سخت بھوک کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں، سخت بھوک کی وجہ سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر، اپنے دونوں صحابہ کو لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کا نام دوسری روایات میں بیان فرمایا کہ مالک بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام تھا۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو خوشی سے سما نہیں رہی تھی۔ ارے جس کے گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی۔ آج صرف ہم ذکر خیر کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، تو جس کے گھر خود رحمت عالم تشریف لے آئے ان کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی۔ تو وہ حضور نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، کنویں پر میٹھا پانی لینے گئے ہیں، آئیے آپ تشریف لے آئیے۔ حضور کو گھر بٹھایا، دونوں صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا مالک بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور کو اپنے گھر میں دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے الحمدللہ ما احدنا اليوم اکرم اضیافا منی، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، آج روئے زمین پر فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس فرمایا کہ مہمان ایسا آیا ہو جو میرے پاس آیا، ایسا مہمان فرمایا خوشیوں بختیوں والا فرمایا کسی کے پاس نہیں آیا جو میرے پاس آیا ہے۔ صحابی کی یہ خوشی کی انتہا تھی۔ حضور کو بٹھایا اور فرمایا کہ جلدی سے دوڑے اپنے باغ کی طرف، باغ میں گئے، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں سے کھجور کا ایک خوشہ کاٹا اور اس میں کچھ کھجوریں پکی تھیں، کچھ کچی تھیں اور کچھ تر کھجوریں تھیں۔ وہ پورا کا پورا خوشہ توڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ یا رسول اللہ آپ انہیں تناول فرمائے، اتنی دیر میں آپ کے لیے کھانا تیار کرواتا ہوں، چھری نکالی بکری ذبح کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاک والقلوب، فرمایا دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان
انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرمایا دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ وہ گئے گھر میں ایک بکری ذبح کی، معزز مہمانوں کے لیے گوشت فرمایا کہ تیار فرمایا، کھانا تیار ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھانا تناول فرمایا، کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں سے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو نعمتیں کھائی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاقہ نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور تم ان نعمتوں سے شاد کام ہوئے، فرمائے کہ اب واپس جاؤ گے، فرمائے شکم سیر ہو کر اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی، کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جس حال میں بھی ہو۔ کبھی اس بات کو فراموش نہ کرے کہ اس نے کون سی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ تو ایک ایک نعمت فرمائے کہ لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی نا، قیامت والے دن اس نیکی کو دیکھے گا، یہ نیکی کی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، تو اسے بھی دیکھے گا۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے جو اپنے اچھے اور برے کام یہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ جواب دہ بھی ہے، رب کی بارگاہ میں اسے جواب بھی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بنایا ہے، بے مقصد بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹانا نہیں ہے، واپس تم نے آنا ہے ہماری طرف۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کیا دیکھا تھا، کیوں دیکھا تھا، مقصد کیا تھا۔ کانوں سے سوال ہوگا، جو کچھ سنا تھا مقصد کیا تھا ان کے سننے کا، اور کس لیے سنا تھا۔ دل سے سوال ہوگا، ہر چیز سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ اصول طے پا چکا کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو اسے معمولی سمجھ کر ضائع نہ کرے، وہ مالک اس نیکی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جس نیکی کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، معمولی سا کام سمجھ کر چھوڑ دیا، فرمایا نیکی کر کے ضائع کر دی، فرمایا وہ ضائع نہیں جاتی، رب کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہے۔ اور اگر جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے اسے معمولی مت سمجھے، رب کی بارگاہ میں وہ گناہ بھی محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے۔ قیامت والے دن تمہیں دکھایا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس یہ عقل، فرمائے کہ عقل سلیم ہو، تو انسان غور اور سنجیدگی سے انہی آیات پہ غور کرے نا، یار چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، تو حقیقتاً انہی دو آیات بینات کی روشنی میں ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم جب اپنی زندگی میں غور کرنے لگ جائیں گے، یار میں کون سا عمل کر رہا، آیا یہ اچھا عمل ہے یا برا ہے، اور یہ حقیقت ہے جب تک دل کی تختی سیاہ نہ ہو جائے، یہ کالی نہ ہو جائے، گناہوں سے بھر نہ جائے، تب تک یہ دل فتویٰ ضرور دیتا ہے کوئی بھی عمل کرو، اچھا ہو تو یہ پکار کے کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا ہے، اور اگر برا کام کر رہا ہو تو یہ دل اندر سے آواز ایک مرتبہ
صدمہ ضرور دیتا ہے. اور اگلی یہ بات ہے کہ انسان مانے یا نہ مانے، اپنے دل کی بھی نہ مانے، یار یہ برا کام کیا تو نے، تو یہ آواز دیتا ہے. تو فرمایا اگر انہی آیات بینات میں ہم غور و فکر کریں تو ہماری ہدایت ہو، فرمائے کامیابی کے لیے یہی 2 آیتیں ہی کافی ہیں. لیکن اللہ نے تو پورا قرآن عطا فرمایا. اور ایک عرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ واعظ و نصیحت فرمائیے، واعظ و نصیحت فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سورہ مبارکہ سورۃ الزلزال، یہ پوری سورہ مبارکہ اسے پڑھ کے سنا دی، پوری سورت سنائی. تو یہ سن کر وہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق لا ازید علیہ ابدا، کہ اس ذات کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مجھے اب اس سے زیادہ واعظ کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے مجھے دے دیا ہے میرے لیے یہی کافی ہے. جب بات ہی ختم ہو گئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب بات یہاں پہ ختم ہوئی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے مزید واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے. واپس جانے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ شخص کامیاب ہو کر جا رہا ہے، یہ کامیاب ہو کر جا رہا ہے. اسے قرآن کی سمجھ آ چکی تھی، قرآن جو رسول اللہ نے اسے سنایا تھا اس نے قرآن کو سمجھ لیا تھا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تم چھوٹا عمل کرو گے وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، تم بڑا عمل کرو گے وہ بھی محفوظ کر لیا جائے گا، اگر ذرہ برابر گناہ بھی کرو گے وہ بھی محفوظ رہے گا. ہاں اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو، توبہ کر لو تو فرمایا پھر رب تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا. بسا اوقات انسان چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، انہی معمولی خیال کر کے کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے. یار اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسی بات پہ پر میں دونوں صورتوں میں تنبیہ کر دی، کبھی کسی چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، وہی چھوٹی نیکی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور کبھی چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، وہی گناہ تیری بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اگر بار بار کرتا رہا یہی صغیرہ گناہ تیرے دل کی تختی کو سیاہ کر دے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسب حلال سے، حلال کی کمائی سے ایک کھجور کا دانہ، صرف ایک دانہ کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اپنے شان قدرت کے لائق اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لے لیتا ہے. اللہ جو حلال روزی سے کمایا ہوا، حلال طریقے سے کمایا ہوا، فرمائے کہ مال ایک کھجور کا دانہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا، کسی غریب مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، فقیر کو دیا، صدقہ کیا اسے، اللہ اپنی شان قدرت کے لائق اسے قبول بھی فرماتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر رب کی بارگاہ میں یہ کھجور کا دانہ، یہ ایک دانہ جو ہے یہ نشو و نما پاتا ہے، یہ بڑھتا ہے، یعنی یہ ایک نیکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نیکی بڑھتے بڑھتے فرمائے کہ ایک پہاڑ کی طرح بڑی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے. یہ اس کی حلال کی اتنی برکت ہے کہ ایک کھجور کا دانہ وہ بھی اتنی بڑی نیکی بن گئی، اور اگر حرام کا 1 کروڑ روپیہ بھی صدقہ کر دیا نا اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے حرام کے پیسے سے خیرات صدقات کیے اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے. رب کی بارگاہ میں تو ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی تو کھٹکتی ہے دل کے اندر، سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ اصول ہے کہ ایک ہر کسی کی چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹا گناہ ہو اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اجر دیا جائے، نیکیاں ہیں تو اجر دی جائے، اگر گناہ ہے تو سزا ملے گی، یہ اصول قرآن نے دیا. تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں کافر بھی تو نیک عمل کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں وہ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، تو کیا انہیں
قیامت والے دن نیک اعمال کی جزا دی جائے گی۔ مسلمان بھی تو گناہ کرتے ہیں، کیا انہیں گناہوں کی سزا ملے گی؟ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ نیک لوگوں نے جو گناہ کیے ان کی سزا، علماء کرام نے فرمایا کفار کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ کفار، غیر مسلم، کافر لوگ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ اب یہ عام سا سادہ سا بندہ ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو کافر نے جو عمل کیے نیک، ان کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ نیک اعمال کے فائدے کے تب بات ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کر لے اس کا فائدہ نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات فرمائی کہ کفار کو نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، دولت کے بدلے، عزت کے بدلے، شہرت کے بدلے، فرمائے کہ دنیا کا مال دے دیا جاتا ہے وافر مقدار۔ یہ نیک اعمال کا صلہ ہے، قیامت والے دن ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء کی رائے ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوگی، فرمائے کہ جہنم میں اسے ڈالا جائے گا تو یہ جو دنیا میں نیک اعمال کیے تھے اس کے عذاب کی تخفیف کا سبب بنیں گے، عذاب کی تخفیف کا سبب بنیں گے، لیکن رہے گا جہنم میں، باہر تو نہیں آنا۔ جہنم سے باہر وہی آئے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوگا، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا تو اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو اس لیے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جس سے گناہ سرزد ہوئے، خطائیں ہوئی، اور گناہوں کے ہونے کے بعد فرمائے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی، یہ بھی رب کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر بندے نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور صرف معاف نہیں ہوتے کہ رب نے معافی دے دی ہے، معاف ہو گئے، جو فرشتوں نے لکھ رکھے ہیں آپ نامہ اعمال میں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمائے رب تعالیٰ وہاں سے مٹا دے گا، اور جو فرشتے لکھنے والے ہیں ان کو بھلا دے گا، ان کو یاد ہی نہیں ہوں گے کہ ہم نے لکھے تھے۔ اور فرمائے دوسری بات، زمین کی جس جگہ پر گناہ کیے تھے رب اس جگہ کو بھی بھلا دے گا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کرم فرما رہا، وہ تو بار بار پکار کے کہتا ہے اے انسان آ جا میرے در پہ، تو معافی مانگ کے دیکھ تو صحیح نا، تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں گے تو میں رب سارے معاف کر دوں گا۔ تو اسی بات کو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اسے قیامت والے دن دکھائے گا، یہ دیکھ تو نے نیک عمل کیا۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے، صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں تھے، کچھ کھا رہے تھے، تو یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا، عرض کیا کہ ہم اپنے تمام نیک و بد اعمال کو دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے بڑا تعجب کی بات ہے کہ یار آج دنیا میں چھپ کے جو عمل کرتا ہے کسی کو یار پتہ بھی نہ چلے، کمرے میں چھپ گیا، کسی ایسی جگہ پہ اکیلے بیٹھ کے جو بھی غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یار کوئی دیکھ نہ لے، اور کل قیامت کے دن وہی اعمال سب کے سامنے جب دکھائے جائیں گے وہ کیفیت کیسی ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہمارے نیک و بد اعمال سارے ہمیں دکھائے جائیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، تمہاری خطاؤں کے بدلے ہے، اللہ اس تکلیف کے بدلے تمہارے گناہ مٹا دیتا ہے، اب تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی، قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ بھی ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، وگرنہ کافروں کو تو نیکیاں بھی فرمائے کہ نہیں دکھائی دے گی، وہاں برے اعمال ہوں گے ان کے سامنے۔ اور مسلمان کو اتنا کرم فرما دیا کہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہے،
اب یہ سر میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یار بڑی مصیبت آ گئی، پریشانی بن گئی ہمارے لیے، اتنی بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری کی روایت، فرمایا میرے امتی کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے نا پاؤں کے اندر، کانٹا، فرمایا چیونٹی کاٹتی ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جتنے دن بیماری میں مبتلا رہتا ہے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں، اور اگر اسی حال میں موت آ گئی اللہ فرماتا ہے میرے ذمے ہے، میں اس کی بخشش کر دوں گا، بخشش کر دوں گا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ اب اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، بس پڑا ہوا ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ، اب میرے محبوب نے فرمایا، رب فرماتا ہے فرشتو، اب جب یہ صحت مند تھا نا، نماز پڑھنے جاتا تھا، جی مولا جاتا تھا، اور میں قرآن بھی پڑھتا تھا نا، ہاں جی پڑھتا تھا، نماز جنازہ پہ بھی جاتا تھا، فرمائے کہ صدقات و خیرات بھی کرتا تھا، اب یہ پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے، بیماری کے عالم میں، ملائکہ اب جتنے دن یہ بیمار پڑا ہے اس کی نمازیں بھی لکھتے رہو، اس کی تلاوت بھی لکھتے رہو، اس کے صدقات و خیرات بھی لکھتے رہو، نیکیاں رکنی نہیں چاہیے، لکھتے رہو۔ مولا کر تو نہیں رہا، پر میں جب ٹھیک تھا تو کرتا تھا نا، بیماری بھی تو میری طرف سے ہے نا، اور اگر یہ بیمار پڑا ہے بیماری تو میں نے دی ہے، شفا بھی میں دینے والا ہوں، لیکن جتنے دن یہ بیمار پڑا ہے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ وہ تو اتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندے سے، اور بندہ ہو کے بھی اس کو یاد نہ کرے، بندہ ہو کے بھی اس کو یاد نہ کرے، تو یہ ہے نا ہمارے لیے افسوس کی بات کہ اے انسان اپنے مالک کو پہچان، جس نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں، جو نعمتیں رب نے دی ہیں۔ آج نعمتیں کتنی ہیں، کھانے کی نعمتیں الگ ہیں، پہننے کی الگ ہیں، فرمایا زندگی گزارنے کی نعمتیں الگ ہیں، اولاد جیسی نعمتیں الگ ہیں، رب نے کروڑ نعمتیں دی ہیں، لیکن انسان ناشکرا ہے، ناشکرا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ تو سامعین محترم یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایسی کون سی نعمتیں ہیں، ہم تو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان سے فرما دیجئے کیا تم جوتے نہیں پہنتے؟ جوتے پہنتے ہیں نا، فرمایا کیا تم جوتے نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ جو گندم کی روٹی کھاتے ہیں، دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، فرمایا یہ رب کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کرام جو صبح کو کھانا ناشتہ کرتے ہیں، شام کو روٹی کھاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی رب کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ ارے یہ لقمہ کھاتے ہیں، کبھی سوچا ہے بن مانگے تجھے دیا ہے اس مالک نے، اور اس کے بارے میں اگر پوچھ لیا میں نے تجھے یہ لقمہ دیا تھا، تم نے کھا کے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا۔ اس سے 4 سوال کیے جائیں گے، اور 4 سوالوں کے جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس کے پاؤں جہاں پہ رکے ہوں گے وہیں رک جائیں گے، ہل نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ 4 باتوں کے جواب دینے پڑے گا۔ فرمایا وہ 4 سوال کون سے ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عمر زندگی دی تھی، عمر یعنی زندگی دی تھی تمہیں، کس کام میں گزاری تھی؟ یہ زندگی کس کام میں گزاری تھی؟
آج ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے، ہم نے یہ زندگی کہاں گزاری ہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا، یہ زندگی دی تھی اور اس کے ساتھ یہ جسم بھی دیا تھا۔ یہ جسم ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں سے چلتا ہے، یہ سارا جسم رب نے دیا، اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، اس جسم کو کس کام میں مشغول رکھا تھا؟ اور تیسری بات فرمایا کہ تجھے علم دیا تھا، اس علم کے بارے میں سوال ہوگا، تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا تھا؟ اور چوتھا سوال اس مال کے بارے میں جو تو نے کمایا، فرمایا اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 سوال ہوں گے، زندگی کے بارے میں، جسم کے بارے میں، علم کے بارے میں اور مال کے بارے میں، یہ 4 سوال ہوں گے۔ فرمایا جب تک بندہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، رب کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ تو ہم نے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، ہم زندگی کس کام میں گزار رہے ہیں؟ رب کی اطاعت اور فرما برداری میں یا اس کی نافرمانی میں؟ اور یہ جسم جو رب نے ہمیں دیا ہے، اگر بالفرض ہم کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ یار آج ہمارے پاس 2 ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، اگر رب یہ دونوں آنکھیں لے لے واپس تو کیا کریں گے؟ ان نعمتیں جو رب نے دی ہیں آنکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جنہوں نے 400 سال بے ریا عبادت کی، یعنی ریاکاری کا شبہ بھی نہیں تھا وہاں پہ، 400 سال بے ریا عبادت کی، رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیا، رحمت کے صدقے بخش دیا۔ اب کوئی عبادت گزار کہنے لگا مولا پھر میرے نیک عمل کدھر گئے، میرے نیک عمل کدھر گئے؟ اللہ نے فرمایا اچھا ملائکہ اسے لے آؤ، لے آؤ، اب اس کے 400 سال کی عبادات کو رکھو ایک پلڑے میں، ایک پلڑے میں، اور میں نے اسے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت، آنکھ، دونوں بھی نہیں، ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں رکھو، اب اس کو تولو، اس کی عبادت کا تو حساب لگ جائے گا۔ جب تولا کیا 400 سال کی عبادت ایک طرف، رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت، ایک آنکھ ایک طرف، اب آنکھ بھاری ہو گئی، نیکیاں کم پڑ گئی، اللہ نے فرمایا ملائکہ اب اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس نے بھی نیکیاں کی ہوگی، کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا، خلوت میں رہتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، تو فرمایا وہ دل میں خیال کر رہا ہوگا میرے پاس تو ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیک اعمال تو گناہ تو ہے ہی نہیں، میں تو بخشا جاؤں گا۔ اپنے دل میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ میرے پاس تو بس نیکیاں ہی ہیں، کیونکہ میں دنیا کے سامنے آیا نہیں، نہ کبھی گناہ کیا میں نے، نہ نافرمانی کی ہے، ہمیشہ میں نیک کام کرتا رہا۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ فرمائے گا بتا تو میرے ولیوں سے محبت رکھتا تھا، جو میرے پیارے تھے ان سے محبت کرتا تھا؟ مولا میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، میں خلوت میں رہتا تھا، کیا جو میرے دشمن تھے ان سے دشمنی کیا کرتا تھا؟ مولا میں تو دنیا کے سامنے بھی نہیں گیا، اکیلا تنہائی میں تھا اور تیری عبادت میں لگا رہا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے زندگی دی ہے اس میں میرے پیاروں سے محبت، میرے دشمنوں سے دشمنی، یہی زندگی کی کامیابی، یہی عبادت کی اصل ہے، اور تو نے یہ کام کیے نہیں، ملائکہ اسے بھی جہنم میں ڈالو، جہنم میں ڈالو۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے ہم سمجھے کہ بس مفت میں مل گئی، اسے جہاں مرضی چاہے رلا دیں۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا خوف یہ ہے رب کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوں گا تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا ابو درداء تیرے پاس علم تھا، کہاں تک عمل کیا تھا، تو نے کتنا عمل کیا تھا؟ سب سے بڑا ڈر مجھے اس بات کا ہے میں کیا جواب دوں گا رب کی بارگاہ کہ علم تھا اور میں نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ عمل کے بارے میں، علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کرو. اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے دوسرے بھائی کو نہیں پتہ اسے بتاؤ. یہ علم کے اندر خیر خواہی ہے. فرمایا علم کو چھپاؤ نہ، کیونکہ تم کسی سے اپنے علم کو چھپاؤ گے. یہ علم میں خیانت کرنا ہے، اور علم میں خیانت کرنا مال میں خیانت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. مال میں خیانت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اب میں مثال عرض کروں. یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے نماز کا طریقہ صحیح آتا ہے. میرے سامنے ایک بھائی نماز پڑھ رہے، میں نے دیکھا نماز کے اندر غلطیاں کر رہے. رکوع صحیح ادا نہیں کرتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں پاؤں صحیح نہیں رکھتے. اب میں نے دیکھا اس کے اندر غلطیاں ہیں، مجھے علم ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں. اس بات کا علم ہے، اور اگر اس بات کو نہ بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مال میں خیانت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ خیانت نہیں. اگر علم ہے تو اس علم کو چھپانا نہیں، کیونکہ اگر اسے بتائیں گے یہ اس کی خیر خواہی ہے، وہ گناہ سے بچ جائے گا، اس کی نماز ٹھیک ہوگی. اور جب نماز ٹھیک ہوگی، جب تک زندہ رہے گا نیک عمل نماز پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا. آج انسان سمجھتا ہے یار میں بڑا عزت دار ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے. یہ عزت ہے نا، یہ رب کی عطا کرتا ہے. رب نہ دے تو تیرا کیا ہوگا؟ کون تیری عزت کرے گا؟ کون تجھے پہچانے گا؟ یہ رب کی طرف سے عطا کرتا عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب اس بندے کو کھڑا کرے گا اپنی بارگاہ میں اپنے سامنے، تو پوچھے گا، اس عزت کے بارے میں بھی پوچھے گا، بتا میں نے تجھے عزت دی تھی، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حضرت سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں، ہو جاتا ہے نکاح. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، تو نے خواہش کا اظہار کیا اور میں نے تیرا نکاح کروا دیا تھا، اس بارے میں بھی سوال ہوگا. اور کوئی آنکھ میں سرما ڈالتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ایک نعمت کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا. اگر وہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال دیکھے جائیں گے. اگر وہ قبول نہ ہوئی تو اس کے کسی عمل کو دیکھا بھی نہیں جائے گا. جب نماز پوری نہیں ہوئی تو باقی اعمال کو دیکھا بھی نہیں جائے گا. کیا کیا تھا؟ پکڑو اسے سزا ملے گی. حضرت سیدنا عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے حساب جو ہوگا پہلے اس کی نماز کو دیکھا جائے گا. نماز درست ہوئی تو بندہ نجات پائے گا، اور اگر وہ نماز کے اندر کمی واقع ہوئی تو بندہ نقصان اور خسارہ اٹھائے گا. یہ نماز کے اندر کمی کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبان میں تو یہ ہے کہ یار 5 نمازیں تھی 3 پڑھی ہیں، 2 کم ہیں. زندگی میں 1000 نمازیں تھی بالفرض، تو اس نے اب 500 پڑھی ہے، 500 کی کمی ہے. ایک کمی تو یہ ہے نماز کی کہ پڑھی نہیں ہے. اس کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی وہ اس گناہ تک پہنچ گیا. یہ تو اتنا بڑا گناہ تھا، اس کا تو حساب ہوگا ہی. فرمایا نماز میں کمی سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن کمی کرنے والوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کمی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے کوئی ادھر ادھر دیکھ کر اور کوئی وضو میں کمی کر کے نماز میں کمی کرنے والا ہوگا. نماز میں پڑھ رہا ہے، کبھی آنکھ اٹھا کے ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، یہ بھی نماز میں کمی ہے. سنت صحیح طریقہ نماز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیام کی حالت میں کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ پہ دیکھو، رکوع میں کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کے درمیان دیکھو، سجدے کی حالت میں ہو تو اپنے ناک کی بینی دیکھو، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہو تو اپنی گود میں نگاہ رکھو، اور جب سلام پھیرو تو اپنے کندھے کو دیکھو۔ فرمایا ہمیں حکم تو یہ تھا، اور تو نماز میں کھڑا کبھی ادھر دیکھ رہا کبھی ادھر دیکھ رہا۔ فرمایا یہ بھی نماز میں کمی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وضو کرتے ہیں، اب ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کیا، پیچھے سے بھائی آئے، دیکھا جماعت کھڑی ہوگی، اگر وضو فرمایا آرام آرام سے کیا تو رکعت گئی۔ اب جلدی جلدی سے کلی کر رہا، فرمایا کہ ناک میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے کلی ہو رہی، دوسرے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال، فرمایا ایسا بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ نماز میں کمی کرنا ہے، اور یہی کمی ہوگی جو قیامت والے دن خسارے کا باعث بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تمہارے اندر اس بات کا یہ احساس پیدا ہوگا کہ یار ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تو انسان کبھی گناہ کرتے ہوئے بھی فرمائے کہ ہاتھ کانپ جائیں گے، فرمائے دل دہل جائے گا کہ یار یہ چھوٹا بھی ہے نا، تو سوال تو ہوگا نا، میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت سیدنا عیفہ بن عبد القلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے نا جہنم کے اوپر ایک پل ہے، پل صراط جسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ حضرت سیدنا عیفہ بن عبد القلائی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 پل ہیں، ان 7 کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تب جا کے جنت پہنچے گا بندہ۔ اگر ایک مقام پہ بھی پکڑا گیا تو باہر نہیں جا سکے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ ان سب کے اوپر پل صراط ہے، پہلے اور پل ہے، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو پہلے پل پر روک لیا جائے، ارشاد ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا انہیں روکو، ان سے سوال ہونا ہے، فرشتے پکڑ لیں گے پہلے پل پر۔ فرمایا ان سے نماز کا حساب ہوگا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے معاملے میں جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو کامیاب ہوا وہ نجات پائے گا، اور اگر نماز کے معاملے میں کامیاب ہوا تو اس پل کو کراس کرے گا، اور جب دوسرے پل پر پہنچیں گے تو وہاں پہ فرشتے پھر روکیں گے، امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا، امانت کو کس انداز سے ادا کیا تھا، امانت میں خیانت تو نہیں کی تھی، امانت کے بارے میں کیسے اس کو ادا کیا تھا، تو سوال ہوگا، اور جو اس میں ناکام ہوا وہ ہلاک ہوا، اور جو امانت کے بارے میں کامیاب ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ اور پھر آگے تیسرا پل آئے گا، فرمایا تیسرے پل پہ پھر فرشتے پھر روکیں گے، صلہ رحمی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ صلہ رحمی کو کس انداز سے تم نے جوڑا تھا، کس انداز سے اسے توڑا تھا، فرمایا کہ بتا اس کے بارے میں۔ اور حدیث مبارکہ ہے صلہ رحمی اس دن جہنم کی فضا سے اوپر بالکل قریب ہوگی، صلہ رحمی کھڑی ہوگی اوپر اور عرض کر رہی ہوگی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا تو بھی اسے جوڑ دے، اسے پار لگا دے، اور فرمایا جس نے مجھے توڑا تھا تو بھی اسے توڑ دے۔ آج قیامت پر دن یہ سوال ہوں گے ہر پل پہ، فرمایا کہ پل صراط پہ فرمایا پہنچتے پہنچتے ان سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، اب انسان سامنے کھڑا ہے، سوال و جواب ہو رہے، فیصلہ ہونے والا، اللہ فرمائے گا، اے انسان، اے ابن آدم، میں بیمار تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی، بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں کیسے عیادت کر سکتا ہوں، حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو مالک الملک ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فرمائے کہ مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اور کیا
تجھے معلوم نہ تھا اگر تم اس کی عیادت کرتا تو اس کا اجر تو میری بارگاہ میں میرے پاس پاتا، اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین تو رزاق ہے، پھر میں ساری مخلوق کو دینے والا ہے، میں تجھے کیسے دیتا؟ اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ تیرے در پہ آیا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے نہیں دیا، اگر تو اسے دیتا اس کا اجر تجھے میری بارگاہ سے ملتا، تو نے اسے نہیں دیا تھا۔ فرمائے اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا اے ابن آدم فرمائے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ عرض کرے گا مالک تو ساری کائنات کو پلانے والا ہے، ساری کائنات کو دینے والا ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہ دیا تھا، اگر تو اسے پانی دیتا نا تو میری بارگاہ میں اس کا اجر تجھے ملتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک اور برا عمل چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا عمل ہے، ہر عمل کے بارے میں رب کی بارگاہ میں حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا ضرور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، فرمایا کہ ہر نعمت کے بارے میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، فرمایا تم نے جو ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی نا تو وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گا، یہ تمہارا نیک عمل ہے، ہم نے محفوظ کر کے رکھا تھا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا تھا تو فرمایا وہ بھی دکھایا جائے گا، اے بندے دیکھ یہ گناہ تو نے کیا تھا، ہم نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ تیری سزا اور جزا کا فیصلہ ہم کر سکیں۔